اور ہمیں دنیا میں بھی باعزت رکھا اور اب جنت میں بھی جگہ عطا فرمائی جہاں ہم چاہیں ہم رہیں۔ واقعی نیک عمل کا بدلہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آج کی یہ محفل غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم علیہ رحمت کی برسی منانے کے لیے منعقد کی گئی ہے، جسے عرس کہا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عرس کس طرح ہوا؟ عرس تو خوشی کے موقع کو کہتے ہیں اور برسی تو وفات کی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ دنیا سے کامیاب ہو کر واپس جاتے ہیں ان کا اس کامیابی سے جانا صرف ان کے لیے نہیں، ان کے لاحقین کے لیے بھی خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اور جس عظیم ہستی کا یہ ہم عرس منا رہے ہیں وہ ہستی ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی محبت میں، مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ اس لیے وہ اللہ کے محبوب بن گئے اور ایسے محبوب بنے کہ جس طرف بھی انہوں نے دیکھا تو اس پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سونا بنا دیا، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، سیاہ چہروں کو درخشندہ کر دیا، اور آپ کی عظیم زندگی جو ہے وہ دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار تشریف فرما تھے تو مسجد میں ایک صحابی آئے جن کی جھولی میں کوئی چیز تھی اور لا کر حضور کے سامنے کھولی تو دیکھا کہ کبوتری کے بچے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک کبوتری ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں آ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ جھاڑی میں یہ کبوتر کے بچے تھے، میں نے اٹھا کر ان کو اپنی جھولی میں رکھ لیا اور یہ کبوتری اوپر سے اڑتی آئی اور میری جھولی میں بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ پرندہ انسان سے کتنا ڈرتا ہے، نزدیک نہیں جاتا اور اس کو اپنی موت کا ڈر ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کے لیے اس کبوتری نے اپنی زندگی قربان کر دی اور آ کے ان کے اوپر بیٹھ گئی، زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنی محبت ہے اس کبوتری کی اپنے بچوں سے۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اس کبوتری سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے ساری کائنات ہی بندے کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دن رات اس خدمت میں مصروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لک و دک صحرا میں جا رہا ہو اور